हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम फादर नोबल सैमुअल बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अजीजों, आइए हम आज मिलकर खुदाम के इस पाक कलाम को, जिसको हमने पिछले कई दिनों से हम इसको देख रहे हैं, स्टडी करते हैं, द बुक ऑफ रेवलेशन। आज हम 9वें चैप्टर पर आज हम पहुंचे हैं। तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस सारे माध्यम के लिए, बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए कि आप साथ देते हैं। मैंने इस चैप्टर को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा जो है वो पहले आयत से लेकर 12 आयत तक है 9वें बाब की, और फिर दूसरा हिस्सा जो है वो 13 से 21 आयत तक है, क्योंकि ये चैप्टर जो है खासा लेंथी भी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो इसलिए हम इसको बड़े ध्यान के साथ इसको स्टडी करेंगे। तो इससे पहले कि मैं खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत आपके साथ मिलकर करूं और हम इस स्टडी को मिलकर करें, तो मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। तो आइए हम खुदावंद से दुआ मांगे, खुदावंद की बरकत चाहें। खुदावंद बुजुर्ग पाक खुदा, ज़मीन व आसमान के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो कि तू हमें संभालता है। प्यारे खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे जिंदा मौत बर लापता ला तब्दील पाक कलाम के लिए, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। प्यारे खुदावंद, तेरे लोग जो तेरे मुंह की बातें सुनने के लिए तैयार हैं, खुदावंद तू हमें ऐसे कान अता फरमा, ऐसा दिल दे, ताकि खुदावंद जब हम सुने तो इस कलाम को अपने दिल में जगह दें। हमारे ख्यालों को तो अपने कब्जा में ले, इनके घरों के चौगिर्द जहां जहां भी खुदावंद तेरे लोग इस बाइबल स्टडी में शामिल हैं, तेरे पाक रूह की बरकत चाहता हूँ। और प्यारे खुदावंद, तेरे लहू की बाढ़ इनके चौगिर्द चाहता हूँ, तेरे फरिश्तों का पहरा इनके घरों के चौगिर्द चाहता हूँ। खुदावंद तू मेरी कम आयगी में, कम अकली में अपनी अकल, दानिश, हिकमत को जाहिर करना, बड़ी बरकत देना, यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। अजीज, हम बढ़ते हैं अपने स्लाइड शो की जानिब। और जैसे कि आप जानते हैं कि ट्यूसडे और फ्राइडे को हम स्लाइड शो के जरिए इस बाइबल स्टडी को मिलकर करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी जो नोटबुक है उसको ले लें और बाइबल मुकद्दस को ले लें, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी बात है। इट्स नॉट एंटरटेनमेंट, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ये एक बहुत ही सीरियस प्रोग्राम है। और एंटरटेनमेंट के लिए और बहुत सारे चैनल हैं। ये बाइबल स्टडी के लिए है, खुदा के पाक कलाम के लिए है, उसकी मनादी के लिए है। तो मेहरबानी करके आप अपनी बाइबल मुकद्दस को ले लें और हम सब मिलकर इस बात को सीखेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने स्लाइड शो की जानिब। बाइबल टीवी ग्लोबल के बारे में मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं इसकी और ज्यादा डिटेल में जाऊँ। सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल टीवी ग्लोबल जो है इस वक्त आप पूरी दुनिया में देख पाते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ जराए हैं जिनके जरिए से आप इस चैनल को देख सकते हैं। 3 साल से ज्यादा हो गया है इस चैनल को खुदा की खिदमत करते हुए। बाइबल टीवी ग्लोबल जो है आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। आज जब मुझे एक कॉल आई इंडिया से, और बड़े कुछ दूर दराज का इलाका था, मुझे नहीं मालूम था, मैं साउथ इंडिया का कोई इलाका था। तो वहां पर बैठे हुए खुदा के खादम थे, वो प्रोग्राम को देख रहे थे और बहुत ही खुश हो रहे थे। कहते थे जिस जगह पर हम रहते हैं हमारे लिए बहुत बड़ी बरकत की बात है। तो आई एम रियली थैंकफुल उन तमाम व्यूवर्स के लिए जो कि इंकरेज करते हैं और बाइबल टीवी को देखते हैं। तो आप खुद भी इंफॉर्मेशन को दूसरे दोस्तों के साथ बांटिए, ताकि वो भी खुदा के पाक कलाम को सीख सकें। फ्री ऐप है जी आपके मोबाइल पे, चाहे आपके पास एप्पल है या एंड्रॉइड है, आप उस पर फ्री ऐप जो उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पर। और 24/7 सोशल मीडिया पर, यानी यूट्यूब पर, फेसबुक पर और दीगर जो माध्यम है, जादू टीवी है, इसके अलावा एप्पल टीवी है, अमेजोन की फायर स्टिक है, इन पर आप इस चैनल को जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे आईपीटी बॉक्सेज हैं, मुझे सबके नाम तो भी याद नहीं है, जैसे गोल्ड बॉक्स है, रॉको है। तो आप इन पर जरूर इस प्रोग्राम को जो है आप देखिए और बरकत पाइए और दुआ भी कीजिए हमारे लिए। ग्लोबल इंटरनेट चर्च जो है ये इस वक्त एक ऐसा सिलसिला था जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी। चर्च विदाउट वॉल, और ये फर्स्ट ग्लोबल इंटरनेट चर्च है। आप जहाँ कहीं भी हैं आप इस चर्च का हिस्सा बन सकते हैं। आप फेसबुक पेज पे जाइए और वहां पर अपने आप को ऐड कीजिए। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। बिल्कुल ये खुदावंद की खुशखबरी है, मुफ्त है। मुफ्त पाया, मुफ्त दे रहे हैं। तो आप को कोई इसकी सब्सक्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है।
تو جب آپ یوٹیوب پہ بھی جاتے ہیں تو آپ ضرور اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو مل سکیں. With great joy, I would like to share a wonderful news about my church. 2008 میں ہم نے اپنے چرچ کو شروع کیا اور اس اکتوبر میں جو چرچ کی 12th anniversary تھی. Unfortunately, due to this coronavirus, we were not able to celebrate at the moment. But very soon, we will arrange a wonderful program. اور آپ ضرور اس میں شامل ہوئے گا. میں نے پچھلے سال کی جو ویڈیو تھی اس کو شیئر کیا اور بہت سارے لوگوں نے اس کو پسند کیا. تو میں اپنی کانگریگیشن سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں, اپنے دوستوں سے بھی, کہ بہت جلد ہم بڑا خوبصورت پروگرام جو ہے اس کو آرگنائز کریں گے. تو یہ پروگرام تھوڑا سا ادھار ہے, تو آپ ویٹ کیجئے, ہم ضرور اس کو سیلیبریٹ کریں گے. تو 12 سال ہو گئے جی ہمارے ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارمڈ چرچ کو, اور ہر سنڈے کو صبح 10:30 بجے ہم انگلش میں ورشپ کرتے ہیں اور اس کے بعد 2 بجے اردو ہندی میں. اور جیسے کہ بہت سارے چرچز جو ہیں وہ کورونا وائرس کی وجہ سے وہ نہیں کھل پا رہے, وہاں پر عبادات نہیں ہو رہی, لیکن اس سنڈے ہم پاک عشاء کی رسم ادا کر رہے ہیں. تو آپ کو دعوت ہے کہ آپ آئیں, لیکن اس کے لیے چھوٹا سا کام یہ کیجیے گا کہ یہ فون نمبر جو آ رہا ہے 24/7 یہ پریئر لائن بھی ہے, اور اس پر آپ مجھے فون کر کے آپ بتا دیں کہ آپ آ رہے ہیں, کتنے لوگ آپ آ رہے ہیں, صبح کے وقت آ رہے ہیں یا آپ شام کے وقت آ رہے ہیں, تاکہ ہم اس کا پھر سارا جو ہے وہ انتظام جو ہے وہ کر سکیں, کیونکہ ہمیں جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کس وقت جو ہے وہ اس عبادت میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں. تو یو آر ویلکم, آپ آئیں ضرور ہمارے ساتھ شامل, کیونکہ 30 لوگوں سے زیادہ ہم اکاموڈیٹ نہیں کر پائیں گے, صبح بھی 30 اور پھر دوپہر کو بھی 30. تو اس لیے میں نے 2 عبادات جو ہیں ان کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے. لیکن اس کے لیے ہے کہ آپ ضرور ہمیں پہلے سے بتا دیں کہ آپ تشریف لا رہے ہیں, تاکہ ہم آپ کی سیٹ جو ہے اس کو ریزرو کر سکیں. تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اپنے چرچ کے لیے, بائبل ٹی وی کے لیے. تو یہ چند انفارمیشن تھی جو ہمیشہ میں آپ کے ساتھ بانٹتا ہوں, تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ بائبل ٹی وی آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں, اور اپنے دوستوں عزیزوں کو بھی اس کے بارے میں بتا سکیں. آج کی جو اسٹڈی ہے, جس کہ میں نے بتایا کہ یہ جو اسٹڈی ہے اٹس اباؤٹ بک آف ریویلیشن چیپٹر 9, اور جو 5واں جو نرسنگا ہے, نرسنگا جو پھونکا جانے والا ہے, اور اس کے بارے میں ہم اسٹڈی جو ہے وہ کریں گے. اور آپ جیسے میں نے عرض کی کہ اپنی بائبل مقدس کو آپ لے لیں, تو ہم بک آف ریویلیشن چیپٹر 9 ورس 1 to 11 جو ہے اس کو تلاوت کریں گے. تو آئیے خدا ان کے پاک کلام کو سنتے ہیں. اور جب 5ویں فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو میں نے آسمان سے زمین پر ایک ستارہ گرا ہوا دیکھا, اور اسے اتھاہ گڑھے کی کنجی دی گئی. اور جب اس نے اتھاہ گڑھے کو کھولا تو گھڑے میں سے ایک بڑی بھٹی کا سا دھواں اٹھا, اور گھڑے کے دھوئیں کے باعث سے سورج اور ہوا تاریک ہو گئی, اور اس دھوئیں میں سے زمین پر ٹڈیاں نکل پڑی, اور انہیں زمین کے بچھوؤں کی سی طاقت دی گئی. اور ان سے کہا گیا کہ ان آدمیوں کے سوا جن کے ماتھے پر خدا کی مہر نہیں, زمین کی گھاس یا کسی ہراول یا کسی درخت کو ضرر نہ پہنچانا, اور انہیں جان سے مارنے کا نہیں بلکہ 5 مہینے تک لوگوں کو اذیت دینے کا اختیار دیا گیا. اور ان کی اذیت ایسی تھی جیسے بچھو کے ڈنک مارنے سے آدمی کو ہوتی ہے. ان دنوں میں آدمی موت ڈھونڈیں گے مگر ہرگز نہ پائیں گے, اور مرنے کی آرزو کریں گے اور موت ان سے بھاگے گی. اور ان ٹڈیوں کی صورتیں ان گھوڑوں کی سی تھیں جو لڑائی کے لیے تیار کیے گئے ہوں, اور ان کے سروں پر گویا سونے کے تاج تھے, اور ان کے چہرے آدمیوں کے سے تھے, اور بال عورتوں کے سے تھے, اور دانت ببر کے سے تھے. ان کے پاس لوہے کے سے بختر تھے, اور ان پروں کی آواز ایسی تھی جیسے رتھوں اور بہت سے گھوڑوں کی جو لڑائی میں دوڑتے ہیں. اور ان کی دمیں بچھوؤں کی سی تھیں, اور ان میں ڈنک بھی تھے, اور ان کی دمیں 5 مہینے تک آدمی کو ضرر پہنچانے کی طاقت تھی. اتھاہ گڑھے کا فرشتہ ان پر بادشاہ تھا, اس کا نام عبرانی میں ابدون اور یونانی میں اپولون ہے. خدا ان کے پاک کلام پہ پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. آمین.
खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो तेरे जिंदा मौत पर अल्लाह ताला तब्दील पाक कलाम के लिए। ऐ प्यारे खुदावंद, दुआ करते अपने पाकों से मामूर करना। खुदावंद तो मेरे होंठों का संभाले, अपने लोगों के ज़हनों का संभाले, बड़ी बरकत दे यीशु के कादर नाम में, आमीन। हमारा जो थीम है वो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर आप उसको देख सकते हैं कि उसका जो उसकी जो सुनहरी आयत आप देख सकते हैं, वो मुकाशस का 9 बाब और उसकी पहली आयत। जब पांचवें फरिश्ते ने निसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा, उसे अथाह घड़े की कुंजी दी गई थी। फिफ्थ ट्रम्पेट, और ये पहला अफसोस है। पहले हमने देखा था कि जो 8वें बाब में जब मोरी खोली गई तो जो दरख्त है वो जल गए, पानी जो है वो समुद्र का वो खराब हो गया और खून की मानंद हो गया। और फिर हमने देखा कि जो पीने का पानी था वो भी खराब हो गया और नागदोना की मानंद जो है वो कड़वा हो गया। और फिर हमने ये देखा कि जो सूरज चांद सितारे हैं उनको सदमा पहुंचा और यहाँ तक उनका तहाई हिस्सा तारीक हो गया और तहाई दिन में हमने देखा कि रोशनी ना रही। तो ये हमने देखा था कि जो तबाही और बर्बादी है उसको हमने देखा था। 3 अफ़ात कलीसिया पर नहीं बल्कि बेदीन दुनिया पर आएंगी, और पहले 2 अफसोस नामे बाब और तीसरे अफसोस का बयान जो 10वें बाब में हम इसको देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं जी, देखते हैं कि इसमें जो मुख्तलिफ जो मेटाफर जो इस्तेमाल हुए हैं, इस्तिलाहात जो इस्तेमाल हुई हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि इस महदूद वक्त में इन तमाम जो 5वां जो नरसिंगा है उसके हवाले से जो मेटाफर्स हैं, जो सिंबल्स हैं, उनको हम देखेंगे उनके क्या मानी है। पहला हम देखते हैं कि एक सितारा है जो आसमान से गिरा है, और ये यकीनन शैतान के बारे में भी हम इसके बारे में देखते हैं मजीद भी। पहले मैं एक लिस्ट जो है ये आपके साथ शेयर कर लूं, और फिर हम अथागड़े को देखते हैं, और ये वो जगह है इब्लीस की जो आमाजगा है। फिर हम धुएं को देखते हैं कि धुआं जो वहां से उठ रहा है, और फिर हम सूरज को देखते हैं विच इज सिंबल ऑफ गॉस्पेल। हवा को देखते हैं, स्पिरिट ऑफ डिसोबीडियंस और नाफरमानी की जो रूह है उसको हम देखते हैं। फिर हम एक जो नॉर्दर्न आर्मी जो है, जो अभी हमने देखा कि ये जो यहाँ पर जो बिच्छुओं का जो जिक्र है, टिड्डियों का जो जिक्र है, तो ये जो टिड्डियां हैं ये किस चीज की नुमाइंदगी, एक बहुत बड़ी फौज की जो है ये एग्जाम्पल है। और फिर घास और दरख्त और ग्रीनरी जो है ये ईमानदारों की अक्कासी करती है। और ज़बूर पहले में हम देखते हैं कि रास्तबाज जो हैं मुबारक हैं वो जो कि पानी के दरख्त के पास लगाएंगे उनका पत्ता भी नहीं मुरझाता। और ये पहला ज़बूर जो है अबाउट द प्रॉस्पेरिटी और विकेडनेस और जो ब्लेस्ड पीपल हैं उनके बारे में है। और बहुत ही खूबसूरत ये आयात है कि मुबारक है वो शीरों की सलाह पर नहीं चलता, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, बल्कि खुदाओं की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। जो कुछ वो करे वो बार होगा। और शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसे की मानद है जिससे हवा उड़ा ले जाती है। शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे और न खताकार रास्तबाजों की हिमात में। तो ये जो ईमानदारों के बारे में ये जो हम देखते हैं कि जो झूठे नबी हैं, जो दुम्मे यहाँ पर जो दिखाई गई हैं उनमें भी जहर है, और ये सारी जो यहाँ पर जो सिंबल्स हैं उनके बारे में देखते हैं। तो ये जो झूठे अंबिया हैं ये उनके बारे में बताया गया है। अब पहली जो बात हम देखते हैं कि सितारे की जो बात हम देखते हैं कि एक सितारा गिरा, तो ये सितारा जो है ये क्या है जिसको हम जिक्र मुकाशवस के 9वें बाब की पहली आयत में देखते हैं। मेरे साथ जरा 2 हवाला जात जो है उनको भी जरा देखिएगा। मैं यशायाह से शुरू करूंगा, यशायाह 14 बाब और उसकी 12 आयत को। ये लूसीफर के बारे में है, और लूसीफर का मतलब है सुबह का सितारा। और यहाँ पर यूं लिखा है, आए सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर आसमान से गिर पड़ा, आए कौमों को पस्त करने वाले तू क्यों कर जमीन पर भटका गया। ये कहता था जी मैं खुदावन के बराबर अपना तख्त लगाऊंगा और उसको तख्त को स्थानों से जो है वो ऊंचा करूंगा। और लिखा है कि लेकिन तू पाताल में घड़े की तह में उतारा जाएगा। तो ये उसकी पनिशमेंट जो है यहाँ पर हम देखते हैं। तो ये यकीनन लूसीफर के बारे में, शैतान के बारे में है, वो जो कि फॉलन एंजल जिनके बारे में हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब में जिन्होंने खुदावन के साथ बगावत की और वो फरिश्तेगान जो है जो गिरा दिए गए। तो लूसीफर जो है
یہ اس کے بارے میں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اور پھر لوکا 10 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ میں ابلیس کو آسمان سے گرا ہوا دیکھتا ہوں. لوکا 10 باب اور اس کی 18 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا. اس دن سے کہا میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا ہوں. تو خدا یسوع مسیح نے یہاں پر جب 70 جو ہیں ان کو چنا اور وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم تیرے نام سے بدروحوں کو نکال رہے ہیں, تو خدا یسوع مسیح نے کہا, وہ 70 خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگا ہے خدا تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع. اس نے کہا میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا ہوں. دیکھو میں نے تم کو اختیار دے کہ سانپ اور بچھوں کو کچلو اور دشمن کی ساری قوت پر قدرت پر غالب آؤ اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا. تو یہ خداوند یہاں پر جب اپنے شاگردوں سے بات کر رہے ہیں تو یہ یقیناً یہ جو ستارہ جو گرا ہے یہ ابلیس کے بارے میں ہے. تو پہلا جو سمبل ہے, جو میٹافر ہے, اس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو سمبل ہے یہ ابلیس کے بارے میں, شیطان کے بارے میں ہے کہ وہ جو گرایا گیا. جو دھواں وہاں سے اٹھ رہا ہے یہ جیسے کہ سدوم اور عمورہ جو ہیں, ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ لوط اور اس کی بیوی اور اس کی دونوں بیٹیاں جب سدوم اور عمورہ سے نکلی تو جب وہاں پر شہر جو جل گئے, سدوم اور عمورہ جل گئے, تو وہاں سے جو دھواں جو اٹھ رہا تھا, اور آپ جانتے ہیں کہ لوط کی بیوی نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور وہ نمک کا ستون جو ہے وہ بن گئی. تو دس اسموک از سمبل آف ججمنٹ آف گاڈ, یہ خداوند کی عدالت کا جو ہے یہ اظہار ہے. اور اس گڑھے میں, اتھا گڑھے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ اتھا گڑھا یہ ایسی ماجگاہ ہے جو کہ شیطان کی ماجگاہ ہے, اور اس کو وہاں پر جو ایک ججمنٹ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں, اور وہاں سے جو دھواں نکل رہا ہے یہ ایک سزا ہے, یہ اس کی علامت ہے, عدالت کی جو ہے یہ علامت ہے. اور یہ جو درخت میں نے آپ کو بتایا اور جو باقی جو گرینری ہے ان کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ ٹرو بلیور جو ہیں یہ ان کی عکاسی کر رہا ہے. اور پھر ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو طاقت ہے ان ٹڈیوں کے اندر, اس کو ان کی پاور کو ہم دیکھتے ہیں, اور یہ ان کو دی گئی ہے, ان کے اندر اپنے اندر کوئی اختیار قدرت نہیں ہے, لیکن ان کو یہ طاقت جو ہے وہ دی گئی ہے تاکہ وہ لوگ جو کہ اس ریولیوشن میں سے گزرے ہیں, جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا, وہ اس میں سے سزا جو ہے پائیں گے. اب یہاں پر ایک اور خاص بات جو آج میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ جانتے پچھلے دنوں میں نے آپ کے ساتھ اس بات کو بانٹا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جنت کو, فردوس کو, ہیون کو اس پہ بلیو نہیں کرتے اور وہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ قصہ کہانی ہے. اسی طرح بہت سارے جو اس دنیا میں جو باغیانہ رویہ ہے جن کا, وہ لوگ اس بات پر بلیو نہیں کرتے کہ پاتال یا یہ تمام چیزیں جو ہیں تھا گڑا اور یہ جن کا ذکر بائبل مقدس میں آیا ہے وہ اس پر یقین نہیں رکھتے اور کہتے ہیں بس یہ دنیا ہے, کوئی جنت اور کوئی جہنم کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں پادریوں نے اور مذہبی رہنماؤں نے جو ہے وہ پھیلائی ہوئی ہیں, کھاؤ پیو اس دنیا میں آئے اور مر جانا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن بائبل مقدس ہمیں اس بارے میں کیا سکھاتی ہے, تھوڑا سا میں اس بارے میں آج آپ کے ساتھ بانٹوں گا ان چیزوں کو, کہ تاکہ آپ عالم ارواح کے بارے میں, پاتال کے بارے میں, جو کہ ایک جگہ ہے, باغی فرشتے ہیں وہاں پہ, قیدی روحیں ہیں وہاں پر, ان کے بارے میں ہم جو ہے وہ دیکھیں گے کہ وہ جگہ جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے. میرے ساتھ دیکھیے زبور 9 اس کی 15 سے 17 آئے. قومیں خود اس گڑھے میں گری ہیں جسے انہوں نے کھودا تھا, جو جال انہوں نے لگایا تھا اس میں انہی کا پاؤں پھنسا. خداوند کی شہرت پھیل گئی, اس نے انصاف کیا ہے, شریر اپنے ہی ہاتھ کاموں میں پھنس گیا ہے. شریر پاتال میں جائیں گے, یعنی وہ سب قومیں جو خدا کو بھول جاتی ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ خداوند کا پاک کلام بتاتا ہے کہ شریر جو ہے وہ پاتال میں جائیں گے. تو یہ کسی شخص کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ خداوند کے منہ کی باتیں ہیں, کسی کا یہ کلام نہیں ہے, بلکہ یہ خداوند کا پاک کلام, کسی انسان کی یہ باتیں نہیں ہیں, بلکہ خداوند کی باتیں. تو پرابلم یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ باغیانہ رویہ رکھتے ہیں, جو زبور میں کہتا ہے کہ احمق نے اپنے دل میں کہا کہ کوئی خدا نہیں, جو لوگ خدا پر ایمان نہیں رکھتے, جو ہیون پر بلیو نہیں کرتے, جو اس کی ریالٹی کو, پاتال کی یا جو عالم ارواح ہے اس کی حقیقت کو نہیں مانتے. اور خدا یسوع مسیح خود عالم ارواح میں گئے
اور وہاں پر 3 دن انہوں نے منادی کی اور جو ایمان لائے ان کو وہ ساتھ لے گئے. اور میرے ساتھ دیکھیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ قیدی روحوں میں انہوں نے منادی کی جا کر, اور جو ایمان لائے تھے اس نے لکھا کہ ان کو اس نے انعام دیے اور ان کو ساتھ لے گیا. افسیوں اس کا 4 باب اس کی 8 آیتوں میں پڑھوں. اس واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے کر آدمیوں کو انعام دیے. اس کے چڑھنے سے وہ کیا پایا جاتا ہے, سوائے اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقے میں اترا بھی تھا, اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے. اب خدا یسوع مسیح جو ہے وہ پہلے دن کیوں نہیں جی اٹھے, دوسرے دن کیوں نہیں جی اٹھے, تو 3 دن جو ہے انہوں نے جا کر تو وہ روحیں جو نوح کے زمانے سے لے کر خدا یسوع مسیح کے دور تک جو لوگ تھے جن کے پاس یہ ایکسکیوز ہو سکتا ہے, ہمیں تو کسی نے منادی کی نہیں, ہمیں تو کسی نے یسوع کے بارے میں بتایا ہی نہیں, تو خدا یسوع مسیح جو ہے وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے جا کر ان قیدی روحوں میں انہوں نے منادی کی, اور جو ایمان لائے لوگوں نے پھر دیکھا کہ جب خدا یسوع مسیح جھوٹے تو لوگوں نے اپنے عزیزوں کو رشتہ داروں کو چلتے پھرتے دیکھا اور قبریں جو ہیں وہ کھل گئی, تو وہ لوگ جو کہ ایمان لائے تو خدا ان کو ساتھ لے گئے تھے. تو اس لیے یہ جو عالم روا ہے یا پاتال جو ہے یہ ایک حقیقت ہے, اور وہاں پر کا جو منظر جو پیش کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ ڈارکنس ہے, اٹس اے کائنڈ آف امپریزنمنٹ. اور یہ جو ستارے کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ یہ جب گرایا گیا اور اس فرشتے کو تھا گھڑے کی کنجی دی گئی, کنجی کے اس اختیار کو ظاہر کرتی ہے, اس کو یہ جو فرشتہ تھا اس کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اس کو کھولے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ اپنا اختیار بلکہ اس کو یہ اختیار دیا گیا تھا. اختیار کا حامل جو در حقیقت وہ خود خدائی ہے, اور کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. خدا یسوع مسیح نے یہ کہا کہ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. He got this authority and power, nobody else. کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے, اور یہ فرشتے کو یہ اختیار دیا گیا. اور وہاں پر ہم پھر 9 باب کی دوسری آیت کو دیکھتے ہیں, جب اس نے تھا گھڑے کو کھولا تو گھڑے میں سے ایک بڑی بھٹی کا سا دھواں اٹھا, اور گھڑے کے دھوئیں کے باعث سے سورج اور ہوا تاریک ہو گئی. تو اتھاگڑے کا عہد جدید میں 9 مرتبہ جو ہے اس کا ذکر ہے, جن میں 7 مرتبہ اس کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں پایا جاتا ہے. تو پھر میں اسی بات سے فارغ ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے, اور اس کا کانسیپٹ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ ابھی ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے دیکھا کہ پرانے عہد نامے میں بھی اور نئے عہد نامے میں بھی جو اس کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے کہ یہ جگہ جو ہے یہ موجود ہے. یہ جو زیر زمین پاتال میں جو جگہ ہے اس کا نام عالم روا ہے, اور مکاشفہ 9 باب کی 3 آیت میں ہم دیکھتے ہیں اس دھوئیں میں سے زمین پر ٹڈیاں نکل پڑی, انہیں زمین کے بچھوں کی طاقت جو ہے وہ دی گئی. اور یہ ٹڈیاں جو ہیں یہ ان جو باغی فرشتگان تھے, جو باغی روحیں ہیں, ان کو ظاہر کرتی ہیں. اور جبکہ 9 باب کی 11 آیت میں ہم اس اتھاگڑے میں ایک فرشتہ ہے جو ان کا بادشاہ ہے, تو پھر 11 باب کی 7ویں آیت میں ظاہر ہے کہ ایک وان بھی اس میں ہے, اور یہ ابلیس کی جو ٹرینٹی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈیمونک ٹرینٹی جو ہے وہ پرانا سام بھی ہے, حیوان ہے اور جھوٹا نبی ہے. تو یہ اس کی ٹرینٹی جو ہے اس کو ہم جیسے خدا باپ, خدا بیٹا, خدا پاک روح ہے, اسی طرح یہ حیوان بھی ہے, اور یہ بھی اس کو وہاں پر تھا گھڑے کو جب کھولا گیا تو اس سے ایک بڑی بھٹی کا سا دھواں نکلا. ایسا لگتا ہے کہ اس گھڑے کے نیچے بڑی آگ جو ہے جلتی ہے, یہ دھواں اسی آگ سے نکلا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ جگہ اذیت اور دکھ اور تاریکی کی جگہ ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کا پاک کلام اس بات کی کلیئر ایویڈنس ہے کہ یہ جگہ جو ہے یہ موجود ہے. یروشلم میں ایک جگہ موجود ہے جہاں پر لوگ گند کو پھینکتے, اس کو جہنم کہا جاتا ہے, اور یہ نئے عہد نامہ میں ایک ٹیمپرری پلیس ہے. اور صدیق کے مکاشفہ اس کا 10 باب اور 24 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا. میتھیو چیپٹر 10 ورس 24. خدا ان کا پاک کلام دیکھیے, مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 10 باب اور اس کی 24 آیت. مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 10 باب اور اس کی 24 آیت. مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 10 باب, سوری, ہاں جی,
28 है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है। खुदा यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उजाले में कहो, जो कुछ तुम कान में सुनते हो कोठों पर उसकी मनादी करो। जो बदन को कत्ल करता है रूह को कत्ल नहीं कर सकता, उनसे ना डरो, बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। तो खुदा यीशु मसीह के पास ये इख्तियार है कि वो दोनों को, इंसान बुनियादी तौर पर 3 चीजों को मरकब है। इसको जरा करेक्ट कर लीजिए अपने नोट में कि ये मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 28 है। तो वहां पर खुदा यीशु मसीह के अल्फाज हैं, ये उसके ज़बान अक़दस से ये अल्फाज निकले कि जहन्नम जो है ये मौजूद है, उसमें बदन और रूह जो है दोनों को अज़ियत में डाला जाएगा। और इसलिए खुदा ने कहा तुमसे ना डरो जो जिस्म को जो है वो कत्ल करते हैं। तो ये मैं यहाँ पर सिर्फ इस बात को आपके साथ बांटना चाहता था कि ये एक हकीकत है कि ये जो पाताल है, अथाह गड़ा है या जहन्नम है, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत है। अब यहाँ पर हम जो एक बड़ी खौफनाक जो एक तस्वीर देखते हैं, इसको यहाँ पर खोला गया है। और तीसरी आयत को हम देखते हैं कि ये जो टिड्डियां हैं, ये इनकी तस्वीर में भी दिखाऊंगा आपको, यहाँ पर स्क्रीन पर भी आप देखेंगे कि और ज़मीन में से ज़मीन पर टिड्डियां निकल पड़ी, उन्हें ज़मीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई। और ये जो मज़कूरा आयत है, इसके बारे में हम देखते हैं बिच्छुओं की जो ताकत है, उसको ये देखते हैं कि ये किस कदर ज़्यादा। पुराने अहकामों में हम इन बात को देखते हैं कि टिड्डियां जो थी वो आफत का बयान करती हैं। ख़ुरूज 10 बाब 1 से 20 और हम वहाँ पर टिड्डियों को एक आफत के तौर पर भी हम देखते हैं, जिनके बायस मिस्र में तमाम सब्जा और खाने पीने की सब चीज अशिया जो है वो बर्बाद हो गई थी जब उन पर ये वबा जो आई। और फिर हम देखते हैं कि योएल की किताब में खुदा के जो रोज़े अजीम है उसका जब जिक्र आता है, तो वहां पर भी हम योएल उसका पहला बाप उसकी 15 आयत में हम इस बात को देखते हैं। तो टिड्डियों का जिक्र जो है जब आता है तो वहां पर तबाही और बर्बादी जो है उसका भी जिक्र आता है। और ये जो हम देखते हैं कि जो धुआं जो उठ रहा है पताल या उसको अथागड़े की जो हम बात करें, तो ये अथागड़ा जो है ये जैसे कि मैंने कहा कि ये जमीन के नीचे किसी एक ये भी सोच कि जो खुदावंद ने जब जमीन और आसमान को बनाया तो लिखा कि जमीन के घेराव के ऊपर अंधेरा था और जमीन सुनसान और वीरान थी। मिसरा देखिए पैदाइश उसका पहला बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत को। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फजा हो ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। बस खुदा ने फजा को बनाया, फजा के नीचे पानी को फजा के ऊपर के पानी से जुदा किया और ऐसा ही हुआ। तो ये भी ख्याल किया जाता है कि जो जब कायनात बनी तो जो पानी है, जो एक समुद्र के अंदर जो गहरा पानी था, तो उसको भी एक जगह ये करार दिया गया कि ये वो गहरी एक कुएं की मानद आप कह लें कि एक अथागड़े की जो जगह है जहाँ पर जो इब्लीस उसके जो फॉलन एंजल थे उनको वहां पर रखा गया, डीमंस को। तो जो हैवान है पुराना जो झूठा नबी है शैतान जिसका मैंने अभी जिक्र किया, तो ये उसकी वो जगह है जहाँ पर उसको सजा दी जाएगी और उसको रखा जाएगा। तो अगेन आई एम सेइंग दीज आर द रियलिटीज, ये एक हकीकत है। जब हम इस बात को देख रहे हैं तो आप जरूर इस बात को अपने जहन में रखें। और ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो जगह हैं ये ईमानदारों के लिए नहीं है बल्कि बेईमान लोगों के लिए हैं जो खुदा पर ईमान नहीं रखते। और मैंने शुरू में ये बात आपके साथ बांटी थी कि खुदावंद की कलीसिया जो है उसको उठा लिया जाएगा, रैप्चर होगा और बड़ी इज़हार सानी होगी। ग्रेट रेवोल्यूशन जो है ये उसकी पिक्चर है कि उसमें से जो लोग गुजरेंगे वो इन तमाम अजीयतों का सामना करेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं कि उनको उन बिच्छुओं को जो ताकत दी गई है, बिच्छू एक जहरीला कीड़ा है और इसके अंदर जो इसके काटने से इंसान मरता तो नहीं, लेकिन इसकी जो तकलीफ है इतनी शदीद तकलीफ होती है। और इनको बिच्छुओं की सी ताकत जो है इनको देने का मतलब यह है कि इन शैतानी रुआ को ये इख्तियार दिया है कि इंसानों को अजियत और दुख दें, मगर इनको इन्हें जान से मारने का इख्तियार नहीं है। इख्तियार और ताकत के पस भी कादिर मतलब खुदा का हाथ है। They got no authority, no power to kill someone, but they will give too much pain। और ये लोगों को बड़ी अजियत और दुख देंगे। ताकत और कुदरत सिर्फ हमारे खुदावन की है और पांचवें मसीह के फूंके जाने पर बनी इंसान को दुख और अजियत में से गुजरना पड़ेगा। अब जरा थोड़ा सा इन
ٹڈیوں پر ذرا تھوڑا سا غور کرتے ہیں. یہ جو ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں, میں سر ایک اور سلائڈ ذرا آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ کے اندر یہ پکچر جو ہے یہ کلیئر ہو جائے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ڈیمونک جو لوکٹس ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر تاج ہے, اور ان کی جو ان کے پر آپ دیکھیں, اور ان کی جو قوت اور طاقت دیکھیں, ان کے بال بھی ہیں, اور یہ جو لمبے بال ہیں یہ اس کی قوت, جیسے سیمسن تھا نا اس کو جو اس کے بالوں میں طاقت تھی, اسی طرح ان کے اندر جو طاقت اور قوت ہے یہ ان کو جو ہے وہ دی گئی ہے. تو یہ جو ڈیمونک جو فورسز ہیں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں, اور یہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے اس آیت میں کہ ان کو یہ کہا گیا کہ چوتھی آیت میں, اور سے کہا گیا کہ ان آدمیوں کے سوا جن کے ماتھے پر خدا کی مہر نہیں, زمین کی گھاس کسی ہریاول یا کسی درخت کو ضرر نہ پہنچانا. تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ آیت یہ ظاہر کرتی ہے کہ ان کو کہا گیا کہ زمین پر کی گھاس یا ہراول یا درخت کو نقصان نہ پہنچانا. اس آیت سے یہ بھی ضابطہ کسی نے سے یہ کہا ہے, یاد کہ پہلی آیت میں گرا ہوا, اور یہ یہاں پر ہم شیطان کو جو دیکھتے ہیں کس طریقے سے وہ اس کی جو افواج ہیں وہ کام کر رہی ہیں, اور یہ جو مہر ہے صرف ایمانداروں پر جو ہے وہ کی گئی تھی. ہم نے مکاشفہ 7 میں پڑھا تھا کہ ان پر جو مہر کی گئی, ظاہر انہیں ایمانداروں کو دیے دینے کے اختیار جو ہے وہ نے بھی, میں یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ this pain and this torture is only for the unbelievers. یہ ایمانداروں پر تو مہر کر دی گئی ہے, ہم پر خداوند یسوع مسیح کے لہو کی مہر. دیکھیں جب آپ خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں, جب مصلوب ہوئے تو ان کے خون سے ہم راست باز ٹھہرے ہیں. We are justified by the precious blood of Jesus Christ. تو ہم پر مہر کر دی گئی ہے. اب جو خداوند یسوع مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے, ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں. تو یہ جو ٹڈیاں ہیں, یہ جو بچھو ہیں جن کے اندر یہ طاقت ہے, یہ ڈیمونک جو فورسز ہیں, یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا, جن پر سزا کا حکم ہو چکا. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس بات کو سیکھیں کہ ایمانداروں میں اور غیر ایمانداروں میں, بے ایمانوں میں کیا فرق ہے. اب 5ویں آیت کو میں جلدی سے آپ کے لیے پڑھنا چاہوں کیونکہ وقت جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ گزر ہے. یہ اتنی ایک چیز کو اگر میں بانٹا لوگوں تو بہت زیادہ ٹائم مجھے چاہیے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ بریفلی ان چیزوں کو آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کروں تاکہ ہم ان چیزوں کو جلد ان کو سیکھ سکیں. اور 5ویں لکھا انہیں جان سے مارنے کا نہیں بلکہ 5 مہینے تک لوگوں کو اذیت دینے کا اختیار دیا گیا, اور ان کی اذیت ایسی جیسے بچھو کے ڈنک مارنے سے آدمی کو ہوتی ہے. تو انہیں پھر مراد جو یہ ٹڈیاں جو ہیں یہ شیطانی قوتیں ہیں, ڈیمونک فورسز ہیں. اور میں نے پہلے بھی اس بات کو آپ کے ساتھ بانٹا ہے کہ ان کو بنی نو انسان کو اذیت اور دکھ دینے کا جو اختیار دیا گیا ہے, اور یہ اذیت جو ہے بچھو کے ڈنک کی طرح ہے. تو آپ دیکھیں کس قدر یہ تکلیف دہ وقت ہوگا, اور لوگ جو ہیں وہ ابھی دیکھیں جو کرونا وائرس کی وجہ سے, میں کل ایک بات کو سوچ رہا تھا, فیس بک پر کسی نے ایڈ ڈالی ہوئی تھی ماسک کہ آپ اس کے ساتھ کچھ وینٹیلیشن کا جو تھا, کبھی آپ کیسے سانس لے سکتے ہیں, لیکن عجیب طرح کی وہ شبیہ تھی اس کی ماسک کی. میں سوچ رہا تھا خدا نے انسان کو اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنایا ہے, اور اس کرونا وائرس کی وجہ سے انسان جو ان کی شبیہ جو ہے وہ بدل رہی ہے. اور کبھی ہم وہ جو ہوتی تھی نا سائنس فکشن فلموں میں دیکھتے تھے کہ چہرے جو ہیں وہ عجیب طور سے لوگوں کے, ان کے کان عجیب طرح سے ہیں. تو اب یہ جو ماسک جو لوگ پہن رہے ہیں, اور یہ دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر میں تھوڑا سا اس طرف بھی تھوڑا سا آپ کو لے کے جانا تو گھبرائیں نہیں. اب دیکھیں کہ جو کوڑی ہوتے تھے ان سے بچنے کے لیے اب پھر وہ ڈسٹنس کی بات آ رہی ہے, سوشل ڈسٹنس کی, اور ماسک کی بات آ رہی ہے, ٹارچر کی بات آ رہی ہے, پین کی بات آ رہی ہے, اینڈ ٹائم کی بات آ رہی ہے. تو دیکھیں کہ خدا یسوع مسیح کے دور میں پرانے عہد نامہ میں جو لوگ کوڑی ہوتے تھے وہ جب نکلتے تھے تو وہ پکارتے جاتے تھے ناپاک ناپاک ناپاک, انکلین انکلین, اور لوگ جو تھے سائڈ پہ ہو جاتے تھے, اور وہ اپنا چہرہ جو ہے وہ ڈھانپ کے رکھتے تھے تاکہ ان سے کسی کو کوڑ نہ لگ جائے, اور لوگ جو ہیں ان کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ ہیکل میں جائیں کسی عزیز رشتہ دار سے ملیں, تو وہ شہر سے باہر جو ہے وہ رہا کرتے تھے. اب جب میں ان باتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کیسے ماسک استعمال کر رہے ہیں اور ڈسٹنس رکھ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ لوگ جو ہیں وہ اتنے اگریسو ہو جاتے ہیں. آپ شاپنگ سینٹر میں ہیں,
اگر آپ نے ڈسٹنس نہیں رکھا ہوا اور آپ لوگوں کے پاس نزدیک آ گئے تو وہ بڑا عجیب طور سے آپ کو دیکھتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو انکلین سمجھتے ہیں، ڈینجرس سمجھتے ہیں. تو یہ جو ڈسٹریکٹیو جو آپ کہہ لیں کہ جو قوتیں ہیں جو زمین پر ابلیسی قوتیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، اور لکھا ہے کہ یہ جو اذیت ہوگی یہ بہت زیادہ ہوگی. ذرا چھٹی آیت کو بھی میں جلدی سے آپ کے لیے پڑھ دوں. ان دنوں میں آدمی موت ڈھونڈیں گے مگر ہرگز نہ پائیں، یہ نہ پائیں گے، اور مرنے کی آرزو کریں گے اور موت ان سے بھاگے گی. آپ دیکھ لیں ان اذیت کے دنوں میں لوگ اس سے رہائی پانے کے لیے مرنا پسند کرنے اور مرنے کی خواہش کریں گے، موت ڈھونڈیں گے اور مرنے کی آرزو کرنا. مراد ہے کہ موت کی لوگ تلاش میں ہوں گے، اس قدر ان کو دکھ ہوگا. they don't want to live. وہ کہیں گے اس سے بہتر ہے کہ ہم ماری جائیں. اور یہ وقت جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ یہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے اس جسٹ لائک اے ٹریلر، یہ پارشل ریولیوشن ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب حقیقت میں یہ سارا کچھ جو یہ جو دکھ اور یہ تکالیف اور یہ جو گھوڑے اور یہ جو بچھو اور یہ جو ٹڈیاں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیمونک، یہ اس لیے کہ ان کی شکل جو ہے یہ بگڑ گئی ہے. پہلے یہ فرشتگان تھے لیکن جب ان کو گرا دیا گیا تو پھر ان کی شکل جو ہے یہ بگڑ گئی. اور آپ دیکھیں کہ ان ٹڈیوں کی صورتیں جو ہیں وہ گھوڑوں کی سی تھی ہیں. اور 7ویں آیت کو آپ دیکھیں، اور ان ٹڈیوں کی صورتیں گھوڑوں کی سی تھی جو لڑائی کے لیے تیار کی گئی ہوں، ان کے سروں پر گویا سونے کے تاج تھے، ان کے چہرے آدمیوں کے سے تھے. دیکھ لیں کہ ان کی جو شکل صورت ہے وہ کیسی ہے. اور ان کے جو اس رویا میں یوحنا جو بیان کرتا ہے کہ ان کی صورتیں گھوڑوں کی مانند تھی، سر پر سونے کے تاج تھے اور چہرے آدمیوں کے سے تھے. گھوڑوں کی صورت سے زیادہ تر قد و کامل میں گھوڑوں کی طرح مضبوط ہیں، زور آور ہیں اور لڑائی کے لیے تیار ہیں. اس امر کا اظہار ہے کو اذیت دینے کے لیے بالکل تیار ہیں. یوئیل نبی جو ہے وہ اس طرح کی مخلوقات کا بیان کرتے ہیں اور لکھا ہے کہ ان کے سر سونے کے تاج جو انتظار کرتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار ہے، ان کے پاس وہ فتح کرتی ہوئی اور کامیاب ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں. اور چہرے آدمی کے سے انتظار ہوتا ہے کہ یہ مخلوقات ذہین اور انٹیلیجنٹ ہے، عقل مند ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹڈیاں ہیں جو بظاہر ان کی شکل ٹڈیوں کی سی ہے لیکن ان کے اندر جو اختیار ہے، یہ قوت ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اگین آپ گھبرائیں نہیں، پریشان ہو، لیکن میں اذیت کے اس منظر کو جب پیش کر رہا ہوں اس لیے لوگ جو ہے وہ ڈرتے ہیں، ہم کافی کتاب کو نہیں پڑھتے، لیکن یہ جو فیکٹ ہے جو حقیقت ہے اس سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، اس سے ڈرنا نہیں ہے. بلکہ جیسے کہتے ہیں کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے. تو ہمیں یہ جو تباہی کرنے والے ہیں اسکارپین ہیں، جو بچھو ہیں اور یہ جو موت کی جو طاقتیں ہیں قوتیں ہیں اور جن کا ہم ذکر دیکھتے ہیں، تو پھر میں اس کی شبیہ جو ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ اس کی شکل جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی یہ فالن اینجل جو ہیں، ڈیمونک فورسز جو ہیں یہ کیسی ہیں. اور آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں جو امیجنری جو ایسے جو بنائی گئی ہیں، لیکن ان کو جس کسی نے بھی ان کو ڈیزائن کیا ہے، بنایا ہے ان امیجز کو، تو یہ ہمارے لیے ایک سیکھنے کا طریقہ ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو دانت ہیں وہ کس قدر قوت والے ہیں، ان کے بال لمبے بال، میں نے بتایا تھا کہ یہ ان کے کام اور اختیار کو جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں. اور اس لیے یہ فتح کرنے والی ایک مخلوق جو ہے نظر آتی ہے. ایسے دانت ٹڈیوں کی اذیت اور دکھ دینے کو جو ہے وہ ان کی صلاحیت کو جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں. اور پھر 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور ان کے پاس لوہے کے سے بختر تھے اور ان کے پروں کی آواز ایسی تھی جیسے رتھوں اور بہت سے گھوڑوں کی جو لڑائی میں دوڑتے ہیں. اب جو بختر ہوتا ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں، وہ بعد جنگ میں حفاظت کے لیے پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے ذرا بختر جو ہوتی ہے. اور یہ ٹڈیاں محفوظ تھیں اور بختر ان کے پاس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کسی بھی طور پر نقصان پہنچانا ممکن نہیں تھا. اور ان کی آواز لڑائی میں چلتے ہوئے گھوڑوں اور رتھوں کی سی، مطلب یہ ہے کہ مخلوقات انتہائی دہشت ناک ہے، ان کی دہشت بھی حد زیادہ ہے. یہ انسانوں کو خوف کا شکار کرنے کے لیے کافی تھی. تو آپ ان کی جو دہشت ہے، ان کا جو خوف ہے، جو ٹیرر ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور پھر ہم جب 10ویں آیت کو دیکھتے ہیں، اور ان کی دمیں بچھیوں کی سی تھیں اور ان میں ڈنک بھی تھے اور ان کی دمیں 5 مہینے تک آدمی کو ضرر پہنچانے کی طاقت تھی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹڈیاں ہیں اس میں زیادہ ہم بات ہے کہ ان کی دموں میں
جو ہے وہ ڈنک تھا، اور وہ 5 منٹ تک آدمیوں کو ڈنک جو ہے زہریلا ہے، تکلیف دہ ہے، اور ایک محدود مدت کے لیے، یعنی 5 مہینے کا ذکر ہے، تو یہاں پر اس کی ایک محدود قوت اور طاقت ظاہر کرتی ہے. یہ زیادہ دیر تک چلنے والی نہیں ہے، وہ جان سے نہیں مارتی مگر سزا دیتی ہیں. سزا جسمانی اذیت اور دکھ پر مشتمل تھی، اور یہ 5 مہینے عارضی مدت کو جو ہے وہ یہ ظاہر کرتے ہیں. سو دے کین ناٹ پرولونگ، یہ فار دا ٹائم بینگ ہے. اور جو کچھ بھی یہ موجودہ زمانے میں دکھ پایا جانے والا ہے، دکھ ہے جو تاریکی کی قوتوں کا، یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تاریکی کی قوتیں ہیں جو کہ یہ لوگوں کو یہ دکھ اور تکلیف دے رہی ہیں، بٹ دس از ٹیمپریری. اور ہمیں اس بات کے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ فاتح ہے. اور پھر 11ویں آیت میں لکھا ہے تھاگڑے کا فرشتہ ان پر بادشاہ تھا، اس کا نام عبرانی میں ابدون اور یونانی میں اپلیون ہے. یہ جو فرشتہ، اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ فرشتہ پہلی آیت کے مطابق آسمان سے گرا ہوا فرشتہ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو طاقت اور اختیار جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. اور یہ تھاگڑے کا بادشاہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور جس کے معنی تباہی اور بربادی کے ہیں. عبرانی میں ابدون کا مطلب ہے تباہی اور بربادی. اور پھر اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہم دیکھتے ہیں پیلون، اس کے معنی بھی تباہ برباد کرنے والے کے ہیں. سو یہ لفظ یونانی جو لفظ ہیں، اور اس کا مطلب تباہی اور بربادی کے ہیں، اور ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ تباہی اور بربادی جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں. تو عزیزو، کیا ان باتوں سے ہم سبق سیکھتے ہیں؟ ہمیں کیا کرنے؟ آپ سوچیں گے پائے صاحب اگر یہ ساری تباہی بربادی ہونے والی ہے، اگر گریٹ ریولوشن ہونے والی ہے، بڑی برگشتگی ہونے والی ہے، تو what we need to do، ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، خدا یسوع مسیح نے ہماری نجات کا انتظام کر دیا. خدا اس دنیا میں آئے اور انہیں صلیب پر جان دے کر ہمیں خرید لیا، اور اب ہم خداوند کے ہیں. اور خداوند ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں، اپنے گناہوں سے پھریں اور خداوند کی طرف رجوع لائیں. خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اور اس کے بعد یہ کہ ہم حلیمی اور فروتنی سے زندگی بسر کریں. اور خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم خداوند کا ڈر اور خوف مانیں. پھر ساتھ ذرا دیکھیں گنتی کی کتاب، اس کا 14 باب اور اس کی 11 آیت کو. اور اس کے بعد میں اس بات کو ختم کروں گا. میں اور زیادہ آپ کے اندر فیئر نہیں کریٹ کرنا چاہتا، بلکہ جو ایک ریالٹیز ہیں میں ان کو آپ کے ساتھ بانٹ رہا تھا کہ جو کچھ بھی آئندہ ہونے والا ہے اس کے بارے میں جو یوحنا کو بتایا گیا کہ خدا پہلے سے ہی ان کو یہ بتانا چاہتا تھا. تو گنتی کی کتاب اس کا 14 باب اور اس کی 11 آیت کو ہم دیکھیں گے. گنتی کی کتاب اس کا 14 باب اور اس کی 11 آیت. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ لوگ کب تک میری توہین کرتے رہیں گے، اور باوجود ان سب معجزوں کے جو میں نے ان کے درمیان کیے ہیں کب تک مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے. میں ان کو وبا سے ماروں گا اور معراج سے خارج کروں گا، اور تجھے ایک ایسی قوم بناؤں گا جو ان سے کہیں بڑی اور زیادہ زوراور ہوگی. تو جب لوگوں کا رویہ جو تھا باغیانہ تھا، تو خداوند نے کو کہا کہ یہ کب تک مجھے تنگ کریں گے، کب تک میری بات کو نہیں مانیں گے، کب تک رجوع نہیں لائیں گے، کب تک یہ باغیانہ رویہ اختیار کریں گے. تو خداوند آج بھی یہ بات ہم سے کہتا ہے کہ اگر ہم توبہ نہیں کریں گے اور اگر ہم خداوند کی طرف رجوع نہیں لائیں گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوں گے جن کا بھی میں نے ذکر کیا ہے. اور جو اذیت ہے، جو دکھ ہے جس میں سے گزرنا پڑے گا اگر آپ خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کریں گے. لوکا کا انجیلی بیان اس کا 9 باب اور اس کی 48 آیت. یسوع نے جواب میں کہا، آئے بے اعتقاد اور کجرو قوم، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارے برداشت کروں گا. تو خداوند جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی طرف رجوع لائیں. خداوند کو دکھ ہوتا ہے. خداوند سے ہم درخواست کریں کہ خداوند ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم خداوند کی طرف رجوع لائیں. اور خداوند جو ہے وہ ہمیں پیار کرتا ہے، ہمیں سنبھالتا ہے. وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. تو عزیزو، جو کچھ بھی آج ہم نے کاشوا کے 9 باب کے ان پہلی آیت سے لے کر تو ہم نے 11 آیت تک جو دیکھا ہے، تو اس میں ہم نے جو اذیت کا منظر جو دیکھا، جو ٹڈیوں کے بارے میں سیکھا، اور جو ہم نے پاتال کے بارے میں اور جہنم کے بارے میں اور اس تھاگڑے کے بارے میں ہم نے سیکھا ہے، تو ہمیں ان باتوں کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ لینے کی ضرورت ہے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے اس کے زندہ پاک کلام کے لیے، ان سچائیوں کے لیے جن کو آج ہم نے سیکھا. اور
खुदावंद यीशु मसीह के लिए शुक्र अदा करें कि खुदावंद को मालूम था कि उसके जो लोग हैं जिनकी उन्होंने कीमत अदा की है वो इन दुखों में से ना गुजरे। और ये जो तकालीफ, जो मुसीबतें, जो एज़ार आसानी है, ग्रेट रेवोल्यूशन जो है वो भी आने वाली है और उससे पहले जो है वो कलीसिया जो है वो उठा ली जाएगी। आर यू रेडी फॉर द रैप्चर? क्या आप खुदावंद के साथ जाने के लिए तैयार हैं? ये सारी बातें जो है अभी नहीं हुई, ना अभी रैप्चर हुआ है, अभी कलीसिया जमीन पर है, कलीसिया उठाई जाएगी, मिसिंगा फूंका जाएगा, थर्सी को खत के मुताबिक मिसिंगा फूंका जाएगा। पहले तो वो जो मसीह में जी उठेंगे और फिर हम जो बाकी होंगे हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे और उसके बाद ये तमाम जो एज़ार सानी है, ये ग्रेट रेवोल्यूशन जो है ये ये होगी। और उससे पहले अजीजों हमें अपने ईमान में कायम रहना है ताकि खुदा मसीह जब अपनी कलीसिया को लेने के लिए तो उसकी कलीसिया जो है वो उठाई जाए और हम उसके साथ खुदा उनके साथ रहें। और वो लोग जो कि खुदा को कबूल नहीं करेंगे, जो अपने आप को हम्बल नहीं बनाते, जो बरगश्ता हो चुके हैं, जिन्होंने खुदा को कबूल नहीं करना और जिन्होंने अपने दिल सख्त कर लिए, नहीं जी मैंने नहीं मानना, मैं तो नहीं मानता, भाई साहब जो मर्जी कहते हैं। और ये जो बातें मैं तो बड़ी देर से सुन रहा हूँ, इसमें मैं अपने उन बहनों भाइयों को भी जो कि क्रिश्चियन नहीं है, नॉन क्रिश्चियन है, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ कंपैशन, आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल दीज थिंग्स विद देम कि प्लीज प्लीज आप इस बात को कबूल करें, खुदावन को कबूल करें, उसके कलाम को कबूल करें, तौबा करें, जिंदगी पाएं और इन आने वाली आफतों से, इन तकालीफ से बच जाएं। देखिए कल तक मार्च से पहले कोई नहीं सोच रहा होगा, पिछले साल कोई नहीं सोच रहा होगा कि ये सारी तकालीफ, ये सारी मुसीबतें हम पर आने वाली हैं। लोगों के कारोबार तबाह हो गए, लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई, झगड़े, लड़ाइयां, फसाद, परेशानियां, सब कुछ आप देख रहे हैं। कोई भी इन बातों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि कभी चर्च भी बंद हो जाएंगे, मसाजिद बंद हो जाएंगी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप क्लोज हो जाएंगे, मुआशी हालात ऐसे हो जाएंगे, लोगों के पास रुपया पैसों ने सामान नहीं मिलेगा, लोग जो है ट्रैवल करना चाहेंगे कर नहीं पाएंगे। अभी लॉकडाउन की वजह से अच्छा जी आप टायर 2 वाले जो है टायर 3 में नहीं जा सकते, टायर 3 वाले 1 में नहीं जा सकते। आप इस मुल्क में रहते हुए आप एक एरिया से दूसरे एरिया में नहीं जा सकते। दिस अ ग्रेट फियर। आप इंसानों के साथ बैठ नहीं सकते। कभी किसी ने सोचा था? अजीजों, ये जो तमाम बातें हैं ये खुदावंद के पाक कलाम में हम उनको देख रहे हैं। इसलिए दानिशमंद बने और अभी इस बात को संजीदगी के साथ लेते हुए खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं ताकि आप और आपका घराना बच जाए। वो आपसे प्यार करता है। खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदावंद ये चाहता कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। वक्त बहुत करीब है। मैं जब मुकाशफा का मुताला कर रहा हूं तो मैं जब मैंने इन बातों को देखना शुरू किया और मैंने इसका जो आप कह लें कि एक तज्जिया किया इन बातों का और मैंने जब इसका ओवरव्यू आप कह लें कि मैंने सोचा कि यार ये जो बातें हैं बज़ाहिर तो हमें बड़ी वो लगती हैं कि ये मुकाशवा की किताब और ये बड़ी लेकिन खुदावंद अपने पाक रूह के जरिए कैसी ये बातें सिखाता है। और टाइम स्केल की जो बात है तो उसको आप देखें तो खुदावंद जैसे फरमाते हैं कि खुदावंद के नजदीक एक दिन जो है 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष जो है वो एक दिन के बराबर है। तो टाइम इज मूविंग सो फास्ट। वक्त कितनी तेजी के साथ गुजरा है लेकिन हम इस बात को महसूस नहीं करते। अजीजों, आइए खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद हमें ये तौफीक दे कि हम अपने आप को खुदावंद की बादशाहत के लिए तैयार करें। खुदावंद बहुत जल्द आने वाले हैं। जैसा लोग समझते हैं वैसी वो देर नहीं करता, बल्कि वो चाहता है कि हम तौबा करें, उसकी तरफ रुजू लाएं, जिंदगी पाएं। खुदावंद ने तो अपना काम कर दिया है, उसने स्लीप पर जान दे दी है। नो, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी नीड टू एक्सेप्ट व्हाट ही हैज डन। जो कुछ उसने कर दिया है उस पर ईमान लाए, हलीमी, फरोतनी, इनकसारी के साथ अपने आप को उसके स्पुर्द करें ताकि आप बच जाएं, आपकी जिंदगी बच जाए और आप उस आने वाली तमाम तकालीफ से बच सकें। आगे चलकर हम इन बातों को और भी ज्यादा गहरे तौर से देखेंगे
کہ اور کیا مصیبتیں مشکلات جو ہیں وہ اس سارے اظہار ثانی کے دور میں آئیں گی، تو عزیزوں خدا ان کا شکر کرتے ہیں اس کے پاک روح کے لیے، اس ساری دانش کے لیے، حکمت کے لیے جو خدا نے ہمیں بخشی ہے۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ قدوس مہربان پاک خدا، تیرا شکر اور تیری تعریف ہو کہ تو ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، تیرے زندہ کلام کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے پیر خدا ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں عقل دانش دے، حکمت کی روح دے، تاکہ خدا ہم ان باتوں کو اور بھی زیادہ گہرے طور سے جان سکیں۔ خدا تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو ہم اس سے ہر ایک کے ساتھ اور سب کو بڑی برکت دے۔ اور اس وقت خدا ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بھی لوگ اس وقت مصیبت زدہ ہیں، دکھ میں ہیں، پریشانی میں ہیں، خدا میں ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ خدا تو سب کے ساتھ ہو، سب کی حفاظت اور نگہبانی فرما۔ خدا میں اس کو دعا کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ کرونا وائرس کے وکٹم ہیں، خدا جہاں کہیں بھی ہیں، خدا تو ان کے ساتھ ہو، نرسز، ڈاکٹرز اور دیگر لوگوں کے لیے، پولیس کے لیے، فائر بریگیڈ کے لیے، تمام سیاسی اور سماجی اراکین کے لیے، لیڈرز کے لیے، پرائم منسٹر کے لیے خدا تیری برکت چاہتے ہیں۔ خدا تو سب کے ساتھ ہو، سب کو سنبھالنا اپنے چرچ کے لیے، ایسپریشن یونائٹڈ ریفارم چرچ کے لیے، بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خدا اپنے تمام ناظرین کے لیے، ان کے گھرانوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ تو سب کے ساتھ ہو، سب کی ضروریات کو پورا کر، یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان، روح کی حفاظت کرے۔ آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتے رہے۔ آمین۔ تھینک یو جی، خداوند آپ کو برکت دے۔ کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل۔ گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو۔